अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और आपके सामने जो 3-4 उनके बुनियादी नुकात थे, अहम नुकात थे, वो आपके सामने रखेंगे। और जो तासुर उमूमी तौर पर लिया जा सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस पर भी बात करेंगे। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल ISPR बनने के बाद उनकी बाकायदा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी है, और ये एक अच्छा भी है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है तनकीद होती थी जब उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, जो कि आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं और कोर कमांडर कोयटा हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से ट्वीट्स करते थे। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। इसके बाद जब मेजर जनरल, अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं और कोर कमांडर कराची हैं, बाबर इफ्तिखार, वो DG ISPR बने, तो उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस थी, मीडिया पे प्रेजेंस इसको कम किया और अपने आप को बहुत हद तक महदूद रखा जो पाक फौज के पेशा वराना मामला थे उस तक। और वो जो धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उसको उन्होंने बहुत कम किया। तो जब से मौजूदा DG ISPR आए हैं तो इन्होंने उसको और ज़्यादा अपने आप को जो है वो कट बैक किया है, अपने आप को महदूद किया है, और वो पाक फौज की जो पेशा वराना मामलात हैं या कोई ऐसा अहम पॉलिसी बयान होता है तो तभी वो ट्विटर का भी इस्तेमाल करते हैं और ISPR जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी करता है। लेकिन वो जो तुंदी और तेज़ी थी और वो जो घनगरज थी और वो जो हर वक्त की किसी ने हर इशू के ऊपर जो मौक़िफ़ देना था, जो जनरल आसिफ गफूर साहब के दौर में ये मामला था, तो वो अब ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी तब्दीली आई है, खुशगवार और पॉजिटिव तब्दीली है, जिसको सराहा जाना चाहिए। और अब उन्होंने अपने आप को बहुत जो है वो मामला जो है फ़ौज के उन तक महदूद किया और बाकी गैर ज़रूरी मामला में वो दखल अंदाजी नहीं करते। तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 4 अहम तरीन चीज़ें थी, 4 चीज़ें नकात थे इसके जो बड़े अहम थे। एक तो जो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म के ख़िलाफ़ और उसकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन हैं, उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, बताया कि मशरक़ी सरहद पे, मगरबी सरहद पे क्या सूरत हाल और किस तरह से जो बाढ़ लगाने का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, और किस तरह से जो है वो मामलात को बेहतर किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि 170 रोज़ाना की बुनियाद पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, 170 रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान आर्मी, लेवीज़, FC और जो CTD और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर इतने ऑपरेशन जो हैं वो कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का, किस बड़ी सतह पे जो है वो इस वक्त सरगर्मियाँ जो हैं वो पाक फौज जारी रखे हुए। दूसरा उन्होंने इसके अंदर और बाकी डिटेल्स भी बताई कि 137 ऑफिसर्स और जो जवान हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस के अंदर, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान की तफसील भी, सिंध की और KP की तफसील भी बताई, पंजाब के भी अंदर होने वाले ऑपरेशन जो हैं वो उनके बारे में बताया। दूसरा जो अहम नुक्ता था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि उन्होंने सियासी सवालात के जवाब देने से गुरेज किया। उनसे बहुत ज़्यादा सवालात हुए, ख़ास तौर पर 14 मई के पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और उस हुक्म की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जो अपना एक शेड्यूल जारी किया हुआ है और उसके तहत 14 मई को इलेक्शन होने हैं। कल जो है वो 26 अप्रैल को जो है वो इंतखाबी निशान अलाट होने हैं तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों को और आज़ाद उम्मीदवारों को। इसके बाद ये अमल एक कदम आगे बढ़ जाएगा। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि वो मराहल अब क्या बाकी रह गए हैं, कौन से पूरे हो गए हैं। तो उसके हवाले से ज़्यादा सवालात थे और उन्होंने उसका बराह रास्त जवाब नहीं दिया, और उन्होंने सियासी जो उनसे सवालात हुए थे उसके हवाले से भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को उसमें नहीं उलझाया और बार बार ये कहा
کہ فوج جو ہے وہ غیر سیاسی ہے، فوج کی نظر میں تمام سیاسی جماعتیں اور قیادت جو ہے وہ قابل احترام ہے اور طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے عوام ہے. یہ بات انہوں نے بار بار اپنی گفتگو کے اندر اور سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے دہرائی. تیسرا جو اہم نقطہ ان کی پریس کانفرنس میں آج سامنے آیا وہ یہ تھا کہ 14 مئی کے الیکشن میں سیکیورٹی دے گی پاکستانی فوج یا نہیں دے گی. اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ جو جواب ہم نے جمع کرایا تھا الیکشن کمیشن میں اور جو جواب ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا وہ ہماری رائے ہے، اور وہ جو ہماری رائے ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا جواب ہے وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر دیا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے. جو جواب الیکشن کمیشن کو جمع کرایا گیا وزارت دفاع کی جانب سے، اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستانی فوج اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ آپریشنل معاملات اس طرح کے ہیں، ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، ٹیررزم کے خلاف درزانہ کی بنیاد پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو صورتحال ایسی نہیں ہے سیکیورٹی کی کہ ہم الیکشن کے لیے بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی فورسز کو ڈپلوائے کر سکیں. یہ جواب تھا جو الیکشن کمیشن کو جمع کرایا گیا، اور اسی طرح کا جواب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ جو ہیئرنگ تھی یہ اوپن کورٹ میں نہیں ہوئی تھی، اور جو جواب ہم نے دیا ہے وہ اوپن کورٹ میں نہیں دیا بلکہ وہ چیمبر کے اندر جو ہے وہ اس کی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی جس میں ہم نے ساری تفصیلات اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتائیں. تو انہوں نے کہا لہٰذا میں آپ کو وہ تفصیلات تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بات انہوں نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ جو جواب ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا تھا اور جو جواب ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا اور جو بریفنگ ہم نے دی ہے اس میں ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو واضح انداز سے سامنے رکھ دیا اور وہ حقیقت پسندانہ ہے اور زمینی حقائق کے مطابق ہے. اب اس کے اندر کیا تھا وہ سب سامنے آ چکا ہے، میڈیا میں سارا ڈسکشن ہو چکی ہے. جو الیکشن کمیشن کا جواب ہے وہ پبلک ہے، جو جواب جمع کرایا تھا وہ بند لفافے میں تھا اور جو بریفنگ دی گئی وہ بھی ان کیمرہ تھی. تو اس کے حوالے سے جو مختلف ذرائع سے خبریں سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان آرمی نے یہ واضح کر دیا، پاکستانی آرمی کی قیادت نے، کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، 1.5 مہینہ چاہیے ڈپلائمنٹ کے لیے، اور اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کے الیکشن کے لیے بڑے پیمانے پہ پاک فوج جو ہے اس کو ڈپلوائے کیا جا سکے. تو یہ ایک انہوں نے آج یہ اس کو واضح کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے بڑے پیمانے پہ دستیاب نہیں ہوگی اگر 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں. چوتھی بات انہوں نے جو کی وہ یہ تھا کہ یہ لوگ پراپوگینڈا کر رہے ہیں پاکستانی فوج کی قیادت کے خلاف اور اداروں کے خلاف، تو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ہم جو بھی کارروائی کریں گے وہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے کریں گے. پاکستان کا آئین جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ قدریں بھی ہیں اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے ناشائستہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا ایک جواب تھا. ظاہر ہے جو بھی پاک فوج کے ترجمان ہوتے ہیں وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جب چاہیں جب دل کرے آپ کھل کے اور جیسے چاہیں آپ تنقید کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم تعمیری تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو غیر مناسب اور جو غیر ذمہ دارانہ تنقید ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں. اور ایک جو بات ابھی جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی، اور انہوں نے یہ کہا جب ان سے سوال کیا ایک صحافی نے کہ جو حامد میر صاحب نے جو نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں گفتگو کی اور انہوں نے جنرل باجوہ سابق آرمی چیف کا حوالہ دیا تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اس کی ایک طرح سے جو جنرل باجوہ کا موقف تھا اس کی انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور انہوں نے یہ کہا واضح طور پہ کہ جب انڈیا نے مہم جوئی کی تھی 2019 میں، فروری 2019 میں، تو اس کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اس امپریشن کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ واضح موقف رکھا کہ ہم پوری آپریشنل تیاریوں میں ہیں اور اگر کوئی ہمارے ساتھ مہم جوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے اسی طرح کا جواب دیں گے. تو یہ کچھ اہم نکات تھے آج کی جو پریس کانفرنس ہے، اور بہت نپا تلا، بہت کیلکولیٹڈ ان کی گفتگو تھی آج کی ساری. انہوں نے غیر ضروری طور پہ کوئی متنازع بات کرنے سے گریز کیا، اور انہوں نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم اس کا کوئی نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے
کہ پاکستان آرمی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 14 مئی کے الیکشن میں جو پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں یا ہونے ہیں، سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کے اندر پوری طرح سے سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پیمانے پہ آپریشنز کریں. اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ آپریشنز کی نوعیت اب تبدیل ہو گئی ہے، اب ہم صرف کلین اینڈ ہولڈ کہ آپ علاقے کو کلیئر کرائیں گے اور پھر اس کے اوپر اپنا قبضہ جمائیں گے. اب انہوں نے کہا کہ ہم تیسرے اور چوتھے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، تعمیرات کریں گے، جو منصوبے ہیں وہ لگائیں گے، اور پھر جو کنٹرول ہے ان علاقوں کا جو اس وقت پاک فوج کے پاس ہے وہ ہم منتقل کر دیں گے، صوبائی سول انتظامیہ کے حوالے کر دیں گے. جیسا کہ انہوں نے مثال دی 2009 اور 10 میں سوات کے اندر ہوا کہ پہلے آپریشن ہوا، وہاں سے دہشت گردوں کو نکالا گیا، وہاں پہ قبضہ کیا، اپنے جو پوزیشن تھی اس کو مضبوط کیا، مستحکم کیا، پھر جو ضروری انفراسٹرکچر تھا اس کو تعمیر کیا اور پھر سویلین انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا. تو اسی طرح کا انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں اور اب نئے جو ضم شدہ اضلاع ہیں، وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ تیسرے اور چوتھے مرحلے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ان مراحل کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں وہ کریں. تو انہوں نے دراصل یہ جو افواہیں اڑ رہی تھی کہ شاید کوئی نیا بڑا آپریشن وزیرستان کے اندر ہونے جا رہا ہے یا کچھ اور ایریا میں، تو انہوں نے یہ جو تاثر تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ زائل کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اندر کے اوپر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ آج جو مین خلاصہ ہے آج کی ڈی اے جی آئی ایس پی آر کی گفتگو کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. کل ہم کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ.